बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। आज जुमेरात है और 8 जनवरी। आज के मौज़ूआत भी इंतहाई अहम हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए। आइए जरा देख लें कि आज हम किन मौज़ूआत पर बात करेंगे। नंबर 1, लाहौर गैरिजन में अफसरान से खिताब किया है आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब ने। हम इस खिताब की तह में पहुंचने की कोशिश करेंगे। जबकि हमारा दूसरा मौजू होगा कि ट्रंप दुनिया को बड़ी तेजी के साथ तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। हमारा तीसरा मौजू होगा पीटीआई दाखिली बहरान का शिकार है वाकईतन, और अगर है तो इसका हल क्या है, इसके असरात क्या होंगे पीटीआई पे और मुल्क की सियासत पर। जबकि हमारा चौथा मौजू होगा कि मौलवी हजरात को 25,000 रुपया माहाना इमदादी रकम पंजाब गवर्नमेंट ने देना शुरू कर दी है। इसे भी हम देखेंगे ये सारा टोपी ड्रामा है क्या। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ कि लाहौर गैरिजन में अफसरों से खिताब क्या किया है और इसका मफहूम और मतलब क्या है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने बड़े वाज़े और दो टोक अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती को खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस का ऐलान करती है। वाकईतन कौमी सलामती बहुत अहम पहलू है, लेकिन सवाल ये है कि कौमी सलामती को नुकसान कौन पहुंचा रहा है। ये एक ऐसा सवाल है कि जब तक इस पर दयानतदाराना नतीजा ना निकाला जाए तो ये महज लफ्जों का खेल रह जाएगा। कौमी सलामती, इस वक्त देखें बलूचिस्तान के अंदर एक अलहदगी की तहरीक जारी है। अगर बलूचिस्तान हमारे साथ है तो ये बंदूक के जोर पर है। इसके बाद केपीके की तरफ आ जाइए। कल ही ये खुद एतराफ कर रहे थे कि रात पड़ने के बाद एक सोल्जर भी सड़कों पर नहीं निकल सकता, और सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग अपने आप को महसूर और मुकय्यद कर लेते हैं अपनी इमारतों के अंदर। और अगर हम अवाम की बात करें, एक उम्मीद है उन्हें, एक जुनून है उन्हें, एक इश्क है उन्हें, वो है इमरान खान के साथ, जिसकी वजह से आज भी वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मैं नाज़रीन कराम, हो सकता है कि मेरी राय गलत हो, लेकिन बेईमानी पर मुनस्सर नहीं होगी। नाज़रीन कराम, मेरा एक तवील तजुर्बा है अमली सियासत का, सियासत को देखने का, उस पर लिखने का। मैं अपने तजर्बात की रोशनी में आपको और अपने मुशाहदात भी साथ रख लीजिए। पश्तून पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, ये इंतहाई सदमे के साथ मैं कह रहा हूँ। बलूचिस्तान की जो कैफियत है वो भी मेरे लिए बाइसे सदमा है। अब कौमी सलामती, मैं जनरल साहब से कहता हूँ, अगर कौमी सलामती चाहिए आपको, इमरान खान पर से हाथ उठा ले। ये सख्ती का, ये तशद्दुद का, ये लाकानूनियत का, ये जुल्म और ज्यादती का एक मुहिब्बे वतन शख्स है, और ऐसे लीडर कभी कभी कौमों को नसीब होते हैं। ये सब कुछ रैकेट रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी, जो मैं कह रहा हूं। इस वक्त एक ही कौमी सलामती का मुहर्रक हमारे पास मौजूद है, मूजम मौजूद है, वजह मौजूद है, वो है इमरान खान। इमरान खान खड़ा हो तो पता नहीं क्या कुदरत का निजाम है। ये इज्जत आसमानों से उतरती है, मोहब्बत अल्लाह तबारक ताला दिलों में अपनी तरफ से डालता है, और लोगों की मोहब्बत और इश्क का ये आलम है कि आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान, भाई उसे खड़ा कर दे, कौमी सलामती की जमानत मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर जो कुछ इस मुल्क में ताकत के जोर पर किया जा रहा है तो कौमी सलामती खतरे में है। हम आपके साथ हैं जनरल साहब, कौमी सलामती जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। तो इसलिए अब कहा जा सकता है कि कौमी सलामती के असल मुहाफिज वो हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, उसकी रिहाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि 95% लोग अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और इमरान खान के साथ ये सलूक जारी रखकर फौज और अवाम के दरमियान एक नागवार सी सूरत पैदा होती चली जा रही है और दिन ब दिन पुख्ता होती चली जा रही है। तो अगर 25 करोड़ अवाम फौज के साथ नहीं, 95% तो नहीं है। देखिए एक रटा रटाया जुमला है कि कौम शाना बशाना खड़ी है। मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूँ इंतहाई दुख भरे लहजे में कि कौम हर उस बयानिए के मुखालिफ खड़ी है जो बयानिया
ہماری فوجی قیادت اس وقت اڈاپٹ کرتی ہے، اسے پھیلانے کی کوشش کرتی ہے، یا پھر اگرچہ ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں، یہ 47 نمبر گدوں کی جن پر مشتمل حکومت قائم کی گئی ہوئی ہے، ان کی نہ زبان پہ کسی کو اعتبار ہے اور نہ ان کے کاغذی منصوبوں پہ کسی کو کوئی یقین ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب ملک، ٹیکسز کی ماری ہوئی ستائی ہوئی عوام، اس کی جیبوں سے زبردستی کبھی ہیلمٹ نہ ہونے کے نام پر، کبھی لائسنس نہ ہونے کے نام پر، مختلف ہیلوں بہانوں سے اربوں روپے ان کی جیبوں سے نکالے جاتے ہیں، خربوں روپے ٹیکسز کی صورت میں بھی۔ آدھا پاکستان ہے پنجاب، 50% سے زیادہ آبادی ہے پاکستان کی، اگر ٹوٹل آبادی دیکھی جائے تو پنجاب کی مور دین 50%۔ ان کی رگوں سے خون نچوڑ کر صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کام کر رہے ہیں، مولویوں کو فنڈ دیے جا رہے ہیں، ٹریکٹر مفت دیے جا رہے ہیں، قرضے لے لے کر بانٹے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ لاہور اور پنجاب کی عوام عمران خان کو چھوڑ کر واپس ان کی طرف آ جائے، جو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہیں اصل قومی سلامتی کے لیے خطرہ۔ یہاں زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے کہ رک جائیں جی، بس انف از انف، عمران خان کو راستہ دیں۔ قومی سلامتی اور وحدت اب بارش کی طرح برسنے لگی در و دیوار پر۔ عاصم منیر صاحب نے زور دے کر کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح فوج ملکی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام اور ہر قسم کے چیلنجز سے نبٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ قوم بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے جنرل صاحب، لیکن پہلے ذرا یہ دیکھ لیں، لفظوں کے خسار اور گورکھ دندے سے باہر نکل کر ذرا دیکھیے کہ خود مختاری کہاں ہماری خود مختاری؟ ہم تو گروی ہیں امریکنز کے، IMF کے۔ وہ تو پہلی ششماہی کے جو اہداف دیے تھے IMF نے، وہ پورے نہیں ہوئے اور مزید ٹیکسز لگانے کا کہہ کر وہ چلے گئے ہیں حکم دے کر۔ یہ ہے ہماری خود مختاری۔ خود مختاری نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ داخلی استحکام نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہے کہ جس طرح کوئی استحکام فرض کر لے کہ عمارت ہوتی ہے تو اس عمارت کی ساری اینٹیں صرف گر نہ چکی ہو، چور چور ہو چکی ہو، پاؤڈر بن چکی ہو، اور داخلی استحکام کی ضرورت پر بہت زور دیا ہے جنرل صاحب نے، سنا ہے ہم نے۔ لیکن کیا انہیں یہ علم نہیں کہ سیاسی استحکام آج کے دور میں، سیاسی استحکام کے بغیر اور معاشی انصاف کے بغیر داخلی استحکام نام کی کوئی چیز گزر بھی نہیں اپنا رکھتی کسی معاشرے اور کسی ملک سے۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس دیا جائے یا نئے انتخابات کروائے جائیں، عادلانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ۔ صاف ظاہر ہے نتیجہ میں دے دیتا ہوں، 95% نشستیں PTI جیتنے دے، آنے دے عمران خان کو، دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے پاس۔ اس طرح تو عمران خان ختم نہیں ہوگا، اس طرح تو روز بروز آپ اسے طاقتور کر رہے ہیں، اور وہ بھی میری اطلاع کے مطابق اندر اتنا پرسکون ہے کہ جس کا شمار کوئی نہیں۔ میں بھی جیل میں تھا، پورے 9.25 سال گزارے جوانی کے، اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کبھی لالچ بھی نہیں ابھرا تھا، ہرس بھی نہیں ابھری تھی باہر جائے، اتنے مزے میں تھے کہ بھئی ایک نیک کام، ایک بڑا کام کر کے بیٹھے ہوئے، یہ کون سی بات ہے؟ تو عمران خان تو سوچ کے حوالے سے اس زینے سے بہت آگے کے زینے پہ کھڑا ہے، بہت بلندی پہ کھڑا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اسے اندر رکھیں گے، داخلی استحکام سے محرومی آپ کا بھی مقدر رہے گی، اور اس ملک کا بھی، اور اس کے عوام کا بھی۔ تو لب لباب یہ ہے کہ ذرا دیکھیے اس ملک پر اور اس ملک میں بسنے والے بیچارے 25-26 کروڑ عوام پر رحم کیجیے۔ ایک ہی راستہ ہے جو قومی سلامتی، داخلی استحکام، ساورنٹی، سب کی ضمانت فراہم کر سکتا ہے، وہ ہے عمران خان کے ساتھ جتنی آپ کر چکے ہیں وہ بس کریں۔ اور اس نے کہا ہے کہ میں اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے اپنے غیظ و غضب اور اپنے انتقام کے جذبے پر بھی قابو پا سکتا ہوں۔ ایشو عمران خان ہے، وہ سالو کر دیجئے، باقی تمام مسئلے خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اس وقت یہ جتنے ٹی وی چینلز ہیں اور پرنٹ میڈیا، ان سب کو ریموٹ کنٹرول پر چلایا جا رہا ہے۔ یہ تمام اخراجات اٹھا لیے ہوئے ہیں ملک پر ناجائز طور پر قابض حکمرانوں نے۔ ہر شخص کو اس کا موضوع دے دیا گیا۔ مثلا انصار عباسی نامی ایک رپورٹر ہے، اس کا ذمہ صرف یہ ہے کہ اس نے عوام میں ثابت کرنا ہے کہ PTI کے اندر داخلی خلفشار ہے، فلاں فلاں کو برا بلا کہہ رہا ہے، فلاں فلاں کا گریبان کھینچ رہا ہے، یہ تاکہ PTI کو چاہنے والے بالخصوص نوجوان نسل کے اندر مایوسی پھیلائی جا سکے۔ اختلاف رائے ہوتا ہے، ہوگا بھی، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے، چونکہ سلمان اکرم راجہ کو بھی علم ہے، بیرسٹر گوہر کو بھی علم، ہر کوئی یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر وہ عمران خان کے ساتھ ہے تو وہ پولیٹیشین ہے، اس کا کوئی وزن ہے،
اگر عمران خان اور پارٹی سے باہر چلا جائے تو پھر کیا؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، وہ شیر افضل ملوث بن جاتا ہے، جہانگیر ترین بن جاتا ہے۔ ایک چیز پہ آپ نے ذرا غور رکھنا ہے، وہ یہ کہ اس وقت پارٹی عمران خان ہے۔ میں ایک جمہوریت پسند ہونے کے ناطے سے یہ اچھی بات نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹی بھی ایک انسٹیٹیوشن ہوا کرتا ہے، انسٹیٹیوشن کو مضبوط ہونا چاہیے، لیکن یہاں بر صغیر میں کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، یا تو کہ لہر ہے جو چلتی ہے، یا پھر کوئی ہیرو ہے اور پھر اس کی وراثت ہے۔ یہ ہے آپ کی جمہوریت جسے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی عمران خان ہے، جب تک عمران خان اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے، تب تک کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی الف بے جیم دال۔ ہاں، پارٹی کے اندر ایک جاہو منصب کی کھینچا تانی جاری رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس حد تک کوئی بھی نہیں جائے گا کہ کوئی بھی شیر افضل ملوث بننا پسند کرے گا۔ ان دنوں میں اگر کوئی بھی آپ کو یہ کہے کہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں تو کبھی اسے تسلیم آپ مت کیجیے گا، نظر رکھنی ہے اس تیاری پہ۔ 8 فروری شٹ ڈاؤن سے آغاز احتجاجی تحریک کا، پاکستان کی حقیقی آزادی کا ٹارگٹ اچیو کرنے تک اس کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے۔ باقی یہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ایسے چھوڑتے رہیں گے، وہ پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ نا، ڈرا دھمکا کے کہ بیٹا یہ کام کرو، نہیں تو وہ 9 مئی کی تلوار ہے اس میں جا رہے ہو آپ بھی اندر۔ ابھی یہ مزید ڈرانے کی کوشش کریں گے اور ادھر سے لگے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ بھی، یار کوئی تھوڑا سا کوئی راستہ نکالے تاکہ 8 فروری والا معاملہ جو ہے اس سے ہم باز رکھ سکے۔ یہ باز رہنے والا معاملہ ہرگز نہیں ہے، تیاری کیجیے آپ، اور کبھی نہ سوچیے جو بھی یہ شخص کہے اسے سمجھیے کہ وہ سیاست کی سائنس سے نابلد ہے، کہ ہم جائیں گے جی، وہ جیسے گنڈا پور کہا کرتا تھا، میں حیران رہا کرتا تھا جی، میں جا رہا ہوں سیدھا لے کر آؤں گا اور اڈیالہ جیل کا گیٹ توڑ کر لے کر آؤں گا اپنے قائد کو۔ ایسے ہوتا نہیں ہے، ایک پریشر بلڈ کرنا پڑتا ہے پورے ملک کے اندر۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، جس دن انہوں نے فیصلہ کیا کسی نے بھی کہ چلو چلو ڈی چوک چلو، تو سمجھ لیے ایک حماقت ہوگی، کوئی ضرورت نہیں ڈی چوک جانے کی۔ پورے ملک کے اندر ہر تحصیل اور قصبے کی سطح پر، چونکہ 95% لوگ دعائیں کرتے ہیں، صرف انہیں موبلائز کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اپنی اپنی جگہ پہ نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے 10 20 50 لوگ نکلے، تحریکیں ایسی بنتی ہے، پھر وہ سینکڑوں میں بدلتی ہیں، پھر ہزاروں میں بدلتی ہیں، پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ سرنڈر کرنا پڑتا ہے طاقتوروں کو، عوام کے سامنے، خلق خدا کے سامنے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ نہیں تو ملک کو معاشی طور پر جس حد تک برباد کر دیا گیا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، غیر یقینی صورتحال، پھر انارکی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر کچھ نہیں بچے گا۔ ملک بچانا ہے تو سیاسی جدوجہد کا آپ کو حصہ بننا ہوگا، عمران خان کے سنگ چلنا ہوگا۔ اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔